دوستوں اس دور میں اگر آپ شعور کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سننا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ارندھتی رائے کو پڑھیے. ظاہر ہے کہ یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید ہی بر صغیر میں ان کے پائے کا اس وقت صاحب شعور شخص کوئی ہو اور صاحب علم شخص کوئی ہو، اور جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو مضامین لکھے ہیں، وہ اتنے کمال کے مضامین اور کتابیں ہیں کہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، حقائق پر مبنی. صرف تخیل نہیں ہے، صرف خیال نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے وہ تعصب نہیں ہے کہ کسی قوم یا کسی ملک یا کسی اس کے حوالے سے نہیں، انسانیت کے حوالے سے. حقیقت میں اگر جیسے انسانیت کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، یہ واقعی ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو حقیقت میں انسان کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک اقتباس اس کا میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. یہ اصل میں کتاب اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہندوستان نے دوسری مرتبہ اور پاکستان نے پہلی مرتبہ ایٹمی تجربات کیے تھے. ایٹم بم انسان کے ہاتھوں وجود میں آنے والی سب سے زیادہ جمہوریت دشمن، قوم دشمن، انسان دشمن اور شیطانی چیز ہے. اگر آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو یاد رکھیے، ایٹم بم انسان کی طرف سے خدا کو دیا جانے والا چیلنج ہے. اس چیلنج کے الفاظ بالکل سادہ ہیں: تو نے جو کچھ بنایا ہے اسے ہم تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا 4 ارب 60 کروڑ سال پرانی ہے اور یہ محض ایک سہ پہر میں تباہ کی جا سکتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا شعور اور کتنا علم بھرا ہے. اس کتاب کے اندر ایٹم بم کے حوالے سے ہے کہ ایٹم بم کی جو نفسیات ہے، جن ممالک نے بھی ایٹم بم بنایا ان کی نفسیات کیا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑے خوبصورت رد عمل کی نفسیات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم کرنا یا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرا ملک جو ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے. یعنی ایک طرح سے یہ جنگ کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس پر بھی بڑی خوبصورت اس میں بحث ہے. پھر اس کے بعد اس میں ڈیمز پر بڑی بحث ہے. ہندوستان کے اندر ہمارے پاس ہندوستان کی زیادہ تر خبریں نہیں آتی، ہم پاکستان کو ہی زیادہ تر یہاں پر ہی ہمارے دانشور رونر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہندوستان کے بارے میں اس کے اندر کافی معلومات ہیں. مثلا ڈیمز جو بنائے گئے، جس میں نہرو کا ذکر کیا گیا، نئے دور کے مندر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ڈیمز ہیں. تو جتنے ڈیمز بنائے گئے، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ڈیمز بنائے گئے، ان ڈیمز کی وجہ سے کتنے آدیواسیوں کو، کتنے نچلی ذات کے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. کتنی زیادہ کمرشل کمپنیز وہاں پہ گھسیں، انہوں نے کتنے کمرشل کام کیے اور کتنے غلط اسسمنٹ کیے، جس سے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا. 5 کروڑ لوگ جو ہے بے گھر ہوئے ہیں وہاں ڈیمز بنانے سے، اور اس میں سے زیادہ تر تعداد جو آدیواسیوں کی دلت کی. اس کے اندر جو ان وادیوں کا، ان علاقوں کا بھی ذکر ہے جہاں پر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں کس طریقے سے کمرشل تنظیمیں گھسی ہیں حکومت ہندوستان کی آشیرواد کے ساتھ، بڑے بڑے انڈسٹریز گھسے اور وہ کس طریقے سے وہاں بے دخل کر رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں، وہاں کے ان کے پانی پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کی ندیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے دریاؤں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور جو اسسمنٹ کر کے بتا رہے ہیں اور جو ان کے لیے دے رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، مونگ پھلی یا اونٹ کے منہ میں زیرے کی بات ہے. مثلا اس میں سردار سرور ڈیم کی بات کی انہوں نے. سرور ڈیم میں کہ برباد ہونے والے آدیواسی جو ہے وہ اس میں کافی ذکر موجود ہے کہ انہوں نے پوری تحریک چلائی لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ صرف مساجد کو ہی توڑا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے اندر کہ جب سردار سرور ڈیم بنا تو اس کے اندر دلتس کے کئی مندر آ گئے تو انہوں نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کے ریپلیسمنٹ میں کوئی جگہ انہوں نے نہیں دی. بین الاقوامی منڈی ہے اور اقلیتوں سے کیے گئے جو مطالبے، جو معاہدے وغیرہ ہیں، ان پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. انہوں نے اس پر بڑا زبردست لکھا ہے کہ اصل میں ہندوستان کے تمام ظالمانہ جو اقدامات ہیں جو وہ اپنی اقلیتوں کے حوالے سے، یہ خود ہندو جو بیچاری اقلیت ہے، دلتس ہیں، آدیواسی ہیں، ان کے خلاف اٹھا رہی ہے ہندوستان کی حکومت. اور اسپیشل آرمڈ سیکورٹی فورسز کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کسی کو بھی لے جا سکتے ہیں، کسی کو بھی مار سکتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے اسپیشل قسم کے اختیارات دیے ہوئے ہیں. ہندوستان کی ریاست سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ کیونکہ ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، معاشی منڈی ہے، بڑے ممالک کے معاشی مفادات اس سے وابستہ ہے، تو لہذا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہت اچھی کتاب ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ارندھتی رائے کی کوئی بھی کتاب آپ حاصل کریں، اس کو آپ ضرور پڑھیں. آپ کو ایسا لگے گا کہ شعور آپ کے سامنے موجود ہے، انسان دوستی موجود ہے، اور اصل انسانیت یا اصل انسانیت کا مفہوم شاید آپ کو ان کی تحریریں پڑھ کے معلوم ہو جائے. امید ہے کہ آپ ضرور پڑھیں گے.